اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات کرامی، آج مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صلاۃ الاستخارہ کے بارے میں حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ابو حنیفہ عن ناصع عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناصع سے اور انہوں نے یحییٰ سے اور انہوں نے ابی سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں نماز استخارہ یا دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے، اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح کہ آپ علیہ السلام قرآن مجید کی کسی سورت کا علم عطا فرماتے تھے یا کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم امرا فلیتوضع ولیرکع رکعتین، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی استخارہ کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تازہ وضو کرے، ولیرکع رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھے، من غیر الفریضۃ، جو فرض نماز کے علاوہ یعنی کہ نفل ہو، ثم یقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک، پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے چاہتا ہوں، میں تجھ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ مجھے علم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے خیر کا طلبگار ہوں، آپ کے علم کے ذریعے، یعنی اللہ رب العزت میں آپ کے علم کے ذریعے خیر کا طلبگار ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور اے رب کریم آپ کی قدرت کے ساتھ میں اس کام پر قدرت کا خواستگار ہوں، یعنی اس کام کی طاقت حاصل کرنے کا خواستگار ہوں، واسألک من فضلک، اور میں آپ سے فضل کا امیدوار ہوں، سوال کرتا ہوں، فإنک تعلم ولا اعلم، بے شک اے میرے پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، اور تو قدرت رکھتا ہے جبکہ میں قدرت نہیں رکھتا، وانت علام الغیوب، اور تو ہی غیب کے علوم کو جاننے والا ہے، اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی فی معیشتی و خیرا لی فی عاقبت امری، اے میرے پروردگار اگر اس کام کے اندر میرے لیے اس میں بھلائی رکھی ہے، معاشی طور پر اس میں بھلائی رکھی ہے، وخیر لی فی عاقبت امری، اور اس کے انجام کار کے اندر بھلائی رکھی ہے، فیسر لی وبارک لی فی، تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے اور اس میں برکت عطا فرما۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے اندر مضطرب ہو اور اسے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یا یہ کام میں اس کام کے کرنے میں میری بھلائی ہے یا نہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ اس کام کے لیے ہے کے بارے میں ہے جس میں اللہ رب العزت کا، جس کی بھلائی کے بارے میں واضح حکم موجود نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی خیر و خوبی بیان نہ کی ہو، جن کاموں کی، جن افعال کی اللہ رب العزت نے خیر و خوبی بیان کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اچھا قرار دیا ہے، ان کے بارے میں استخارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ استخارہ ان کے بارے میں ہے کہ جن کا ذکر موجود نہیں ہے اور کوئی نئے کام ہے جن کے ہم نے اختیار کرنا ہے، مثلا کہ ہم نے کوئی دکان بنانی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، یا کوئی کاروبار کرنا ہے، یا کوئی رشتہ کرنا ہے، تو اس کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو استخارہ کا طریقہ اور یہ استخارہ کی دعا بتایا کرتے تھے اور ان کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس طرح استخارہ کریں۔ صوفیاء کے اندر بھی یہ چیز جاری رہی ہے، موجودہ دور میں یہ بالکل ختم ہو گئی ہے،
کہ جب صوفیاء کے پاس کوئی شخص بیعت ہونے کے لیے جاتا تھا یا جاتا ہے، اس وقت بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ آپ بھی استخارہ کرو، ہم بھی استخارہ کریں گے، اگر آپ کا فیض ہمارے ہاتھ پہ لکھا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہم سے فیض لینا ہے، اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو فیض دینا ہے۔ جب دونوں حضرات استخارہ کر لیتے تھے اور دونوں کا استخارہ مثبت آتا تھا تو پھر وہ شیخ کامل جو ہیں وہ کسی کو مرید کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل وہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج کل تو موجودہ دور کے اندر تو استخارہ کی دکانیں کھل گئی ہیں کہ اتنے پیسے دو تو استخارہ کرا لو، حالانکہ سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آدمی خود استخارہ کرے۔ کسی سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی بڑے محدود اور بہت کامل اور متقی حضرات ہوں تو ان سے وہ بھی استخارہ کروائیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو فوقیت ہے، جو افضلیت ہے، وہ خود استخارہ کرنے کو ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے لے کر کے ہر زمانے کے اولیاء اللہ تک استخارہ خود کرنے کی یہ تعلیم موجود ہے۔